بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہری اقوال کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب بیداری اور نفلی روزہ میں زیادتی کی ممانعت میں فرمایا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں کثرت سے لوگ ٹوٹے میں رہتے ہیں، یعنی ان سے کام نہیں لیتے جن سے دینی نفع ہو، ایک صحت اور دوسری بے فکری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو اور صحت کو بیماری سے پہلے اور مالداری کو افلاس سے پہلے اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کو ہو جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے اور اپنے اہل و عیال کے ادائے حقوق کے لیے کمایا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاریں اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی، سو تم دعا کیا کرو اور حرام چیز سے دعا مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کے پاس غذا حاصل کرنے آتی ہیں، سو اگر معدہ درست ہو تو وہ رگیں صحت لے کر جاتی ہیں، اور اگر معدہ خراب ہوا تو رگیں بیماری لے کر جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ کھجور مت کھاؤ، تم کو نقاہت ہے۔ پھر میں نے چقندر اور جو تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اس میں سے لے لو، یہ تمہارے موافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، وہ بھوک جو نیند کو ختم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر اندازی بھی کیا کرو اور سواری بھی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید احادیث اور سنہری اقوال کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔